ابھی ریسنٹلی آپ کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، بہت سختیاں تھیں، ان کی بہنوں کو بھی بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خان صاحب سے ملاقات کے لیے. آپ اپنی ملاقات کا احوال ہمیں سنائے، آپ کی جو خان صاحب سے بات چیت ہوئی، کیونکہ ابھی یہ نظر آ رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے عمران خان کی بہنیں جو ہیں ان کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گی، پھر خان صاحب کے بیٹوں نے بھی انٹرویو دیا، لیکن آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں احوال اس ملاقات کا جو آپ نے کی ہے. دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جتنے بھی لیڈرشپ یہ باری باری والے جاتے رہے تو یہ تو 5 اسٹار ہوٹلز کی، میں ہوٹلز کہوں گا نا، جیل تو نہیں تھے ان کے لیے، یہ فیسلٹیز حاصل کرتے رہے. ابھی خان صاحب آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کس حال میں ہے کہ ان کو مطلب بعض اوقات ان کے جو لائر جاتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، ہماری لیڈرشپ جاتی ہے جیل میں، وہ واپس آ جاتی ہے. سوچنا چاہیے، یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے نا، اس کو سوچنا چاہیے یہ کس حد تک انتقام میں آگے جانا چاہتے ہیں. یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے. اس کی فیملی کو ملنا، اس کے بچوں سے اسی بات کرا دینا، دیکھیے یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور خان صاحب پھر بھی الحمدللہ میں نے پہلے کہا کہ جیل میں بیٹھا وہ شخص آزاد ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اتنے ہائی اسپرٹ میں ہے. میں نے کل کسی نے پوچھا کہ جی خان صاحب کو آپ نے کیسا پایا؟ میں نے کہا جب وہ جیل میں گیا تھا وہ 73 کا تھا، اس وقت اس کی 71 ہوگی. الحمدللہ آج وہ 50-60 کا لگ رہا ہے. اچھا، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہ خان صاحب بڑے ڈپریس ہیں جیل میں. نہیں، خان صاحب وہ یہی تو سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سننا چاہتے ہیں، یہ سننا چاہتے ہیں کہ خان کہے کہ میں جی ڈپریس ہوں، میں بیمار ہوں، میرا ٹریٹمنٹ کرایا جائے. یہ باری باری لوگوں کی جو خواہش تھی نا کہ خان صاحب وہ سوچتے تھے کہ خان صاحب تو ایک دن نہیں نکالے گا. خان صاحب تو وہاں پہ 2 سال نکال گیا ہے. اور الحمدللہ وہ اپنی جو روزمرہ کی وہ قرآن کی تلاوت بھی ہے، بکس بھی ہے، ریڈنگ بھی ہے، وہ مطلب پڑھ رہا ہے. اور سہولیات جیل مینول کے مطابق مل رہی ہیں ان کو؟ میرے خیال میں نہیں. ٹھیک. دیکھو وہ پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کا ایک سٹیچر ہے، اور جو سہولیات ان کو ملنے چاہیے وہ نہیں ہے. اور دیکھیں خود پچھلے دنوں جیل خانہ جات کے جو آفیشلز تھے انہوں نے کہا کہ خان تو اپنا خرچہ خود کر رہے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں لاکھوں روپے بتاتی ہے گورنمنٹ. تو انہوں نے خود نہیں، جیل حکام نے خود کہا کہ جی خان صاحب کے جو ایکسپینڈیچر ہے وہ خان خود بیئر کر رہا ہے. پے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سے کچھ سیاسی طور پہ کوئی پیغام دیا؟ پارٹی کے لیے کیا کہا؟ لیڈرز کے لیے انہوں نے بالکل کہا. انہوں نے کہا دیکھیں میں ملک اور قوم کے لیے مذاکرات کروں گا. ٹھیک. ملک اور قوم کے لیے. ٹھیک. میں نہ NRO چاہتا ہوں. اب وہ ان کے پوائنٹس کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے اگر جمہوریت کو بحال کرنا ہے، ٹھیک، آپ نے عدلیہ کو بحال کرنا ہے، آپ نے معیشت کو بحال کرنا ہے، اور مودی کے جو RSS کا جو ایجنڈا ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. آج آپ نے جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہے یا وہاں پہ جو آ رہے ہیں انفلوئنس ہے ان کا، یا اس کے اندر کہیں کہ جی انٹروین کر رہی ہیں انٹرنیشنل جو آپ کی ایجنسیز ہیں، پراکسیز ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنا ہے. آپ نے KPK فاٹا پاٹا کے اندر آپ نے سٹیبلٹی لانی ہے لا اینڈ آرڈر کی. آپ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ایشوز بن رہے ہیں. آپ نے پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے. ہم نے دشمن کے خلاف متحد لینا ہے. میں NRO نہیں چاہتا. تو اس بات پہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی جو ہے وہ میں انصاف چاہتا ہوں عدالتوں سے. میں اگر مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، جو صاحب اختیار ہیں وہ کون ہیں؟ جو بھی ہیں، ٹھیک، جو سمجھتے ہیں گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ فارم 47 کی ان کے پاس تو کیا اختیار ہے. ٹھیک ہے، نہیں تو کیا پارٹی ہیڈز بیٹھے کیسے مذاکرات کی کیا شکل دیکھیں ہو؟ میں نے آپ کو مختصر کہا، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو صاحب اختیار ہیں، مقتدرہ جو بھی ہیں، وہ بیٹھیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ خان نے کہا میں مذاکرات نہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں، اچھا وہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں مذاکرات کروں. لیکن یہ سب دیکھیں مقتدرہ کا جو کردار ہے نا جمہوریت میں وہ پسند نہیں کیا جاتا، مگر بلا شبہ ہر ملک میں اس کی ضرورت کے مطابق مقتدرہ کا رول بھی ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جب PTI جو ہے یہ کہتی ہے کہ ہم
با اختیار لوگوں سے مذاکرات کریں گے. ابھی بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے آپ کی جو ملاقات جیل میں ہوئی ہے تو مقتدرہ یا پھر جو انفلوئنس رکھتے ہیں ان سے مذاکرات ہوں گے, تو پھر یہ جمہوریت کی کون سی شیپ ہوگی؟ میں فوزیہ اس کی آپ کو مثال دوں گا کہ جب پولیٹیکل کمیٹیز بنی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے, آمنے سامنے بیٹھے, تو کہا گیا کہ جی ہمیں ڈائریکشنز لینی ہے خان صاحب سے, ٹھیک ہے, تو ہماری ملاقات کرا دے. بالکل وہ کرا سکے. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹھیک ہے, ہم ایکس وائی زیڈ کہتے ہیں, اگر کوئی اختیار رکھتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھے, سنجیدگی دکھائے, اختیار بتائے, تو مذاکرات دیکھیں دو باتیں میں نے کی ہے نا, سنجیدگی بھی دکھائے اور اور اختیار بھی بتائے کہ میں یہ اختیار رکھتا ہوں, میں مذاکرات, دیکھیں مذاق نہیں ہے, ہم ملک کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم ملک میں کبھی بھی انارکی نہیں چاہتے, ہم پولیٹیکل سوچ کے لوگ ہیں.